پیارے نبی علیہ السلام نے کہا کہ کل بنی آدم خطاء، آدم کی تمام اولاد، تمام بیٹے، تمام بیٹیاں، تمام پوری نسل، ہر فرد غلطیاں کرنے والا ہے، خطا کرنے والا ہے. بھائی انسان ہے، میں نے بتایا نا انسان ہے اس لیے غلطیاں ہونا ہی ہے. لیکن وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین غلطی کرنے والا. آپ کہیں گے غلطی بھی کر رہا ہے اور بہترین بھی ہے. جی ہاں میرے بھائی، غلطی بھی کر رہا ہے اور بہترین بھی ہے، غلطی بھی کر رہا ہے اور اچھا بھی ہے. سب سے اچھا غلطی کرنے والا وہ بندہ ہے جو وخیر الخطائین التوابون، جو استغفار کر لے، جو توبہ کر لے، اللہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگ لے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوتی ہے، ہم اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، پھر غلطی ہوتی ہے، ہم اللہ سے پھر معافی مانگتے ہیں. جب غلطیاں ہم سے بار بار ہونے لگتی ہیں اور ہم اللہ سے معافی مانگنے لگتے ہیں، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے ارے یار ہم تو غلطی کرتے جا رہے ہیں اور توبہ کرتے جا رہے ہیں، بھلا اللہ ہماری توبہ کہاں سے قبول کرے. کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی یہ تو ہماری عادت جیسی بن گئی ہے، ہم آخر غلطیاں ہوتی ہی رہتی ہیں، آخر کب تک اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا. آپ یاد رکھیں کہ یہ نا امیدی ہے، یہ نا امیدی ہے، اور نا اللہ کی ذات سے نا امید ہونا یہ کفر کی ایک صفت ہے، کفری اعمال میں سے ایک عمل ہے. لہذا اللہ کی ذات سے نا امید ہونا یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے، یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. غلطیاں ہمیشہ ہوتی رہیں، لیکن جب بھی ہم توبہ کریں تو اس عزم کے ساتھ کہ اللہ مجھ سے جو غلطی ہو گئی دوبارہ کبھی یہ غلطی نہیں ہوگی، دوبارہ کبھی یہ گناہ نہیں ہوگا. غلطی ہوئی، اللہ سے معافی مانگی، عزم کیا کہ دوبارہ نہیں ہوگا. شیطان ساتھ میں انسان کے لگا ہے کہ نہیں لگا؟ ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے. عزم کیا تھا، پختہ ارادہ کیا تھا، پورے کانفیڈنس کے ساتھ اللہ سے دعا کی تھی، اللہ نے معاف کر دیا تھا، شیطان نے پھر بہکایا، پھر ورغلایا، پھر غافل کر دیا، پھر غلطی کرنے پر مجبور ہو گیا، اور پھر اللہ کی یاد کا احساس آیا، اللہ کے خوف کا احساس آیا، اللہ کے ڈر کا احساس آیا، پھر بندہ اللہ کی طرف دوڑا، اللہ کی طرف لپکا، اور پھر بندہ اللہ سے دعا کیا، اللہ سے استغفار کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، پھر اللہ مجھ سے غلطی ہوئی تو مجھے معاف کر دے. اور یہ سلسلہ چلتے رہنا چاہیے، یہ سلسلہ چلتے رہنا چاہیے. غلطی کرنے والا اللہ کے نزدیک، غلطی کرنے والا غلطی کرتے جائے تب تو غلط بات ہے، لیکن غلطی کرے اور توبہ کرتا جائے، غلطی کرتا جائے، توبہ کرتا جائے، بڑا ہی پیارا بندہ ہے، بہت ہی اچھا بندہ ہے. اور میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو یہ حدیث سنائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے، حدیث قدسی ہے کہ یا ابن آدم، کہ اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی اولاد، اے انسان، انک لو لقیتنی بقراب الارض خطایا، تم قیامت کے دن جب مجھ سے ملو گے اور تمہاری جھولی زمین بھر گناہوں سے بھری ہوگی، ہر قسم کے گناہوں سے بھری ہوگی، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، لیکن اس وقت تمہاری جھولی میں شرک نہیں ہوگا، لأعطیتک بقرابها مغفرۃ، میں بھی تمہیں زمین بھر مغفرت دے دوں گا. یعنی کتنے بھی بڑے گناہ کیے ہو انسان نے، کیسے بھی گناہ کر لیے ہو، شرک نہ کیا ہو، انسان کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ وضو سے یا اچھے اعمال سے یا نمازوں سے اور بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. بڑی بڑی غلطیاں جو ہوتی ہیں جنہیں گناہ کبیرہ کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرتے جب تک بندہ زبان سے استغفار کی کلمات نہ ادا کرے. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے گناہوں کی جھولی میں شرک نہیں ہوگا تو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. میرے بھائی اور دوستو، اللہ کی ذات سے نا امید کبھی نہیں ہونا چاہیے. کتنے بھی بڑے گناہ ہو جائیں، ہماری زندگی کتنا ہی زیادہ گناہوں سے لت پت کیوں نہ ہو جائے، ہم کتنے ہی اپنے آپ کو برے انسان نہ سمجھنے لگ جائیں، لیکن اللہ کی ذات سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے.